بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں کا ترجمہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا اور مجھے گناہوں سے پاک کر دے اور تقویٰ کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا اور مجھے دنیا و آخرت میں بخش دے۔ اے اللہ میرے اس حج کو قبول فرما اور گناہوں کو بخشا ہوا بنا دے۔ اے اللہ میری نماز، میری عبادت، قربانی، میری زندگی و موت تیرے لیے ہے اور آخر کار میرا اٹھنا بھی تیرے ہی طرف ہے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے دل کے وسوسوں سے اور معاملات کی پریشانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہدایت کے ساتھ ہمارے رہنما فرما اور ہمیں پرہیزگاری کے ساتھ آراستہ کر اور ہمیں دنیا آخرت میں بخش دے۔ اے اللہ تو نے مجھے دعا کرنے کا حکم فرمایا اور قبول کرنا تیرے اختیار میں ہے اور تو وعدہ کے خلاف نہیں۔ اے اللہ تو جس بھلائی کو اچھا سمجھتا اس کو ہمارے لیے محبوب بنا اور اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور جس برائی کو تو مکروہ سمجھتا ہے اس کو ہمارے لیے قابل نفرت بنا دے اور ہمیں اس سے دور رکھ اور ہدایت دینے کے بعد ہم سے اسلام نہ چھین اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے معاملات کو آسان کر دے اور میں سینے کے وسوسوں سے، ملامت کی خرابی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہوتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو دن میں داخل ہوتی ہے اور اس چیز کے شر سے جس کو ہوائیں اڑاتی ہیں اور زمانے کے حوادث کے شر سے۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں جو تجھ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے میرے پروردگار ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب بخشش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں اور ایمان والوں کے متعلق ہمارے دلوں میں کنیاں نہ ڈال۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے
اور توبہ قبول کر کے ہم پر رجوع کر دے۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ انہی سے ہے طاقت نیکی کی اور نہ گناہ سے بچنے کی وسائل اللہ تعالیٰ کی مدد کے جو بلند شان والا اور عظمت والا ہے۔ ایک ہم دعا: اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے اور میری قیام گاہ کو دیکھتا ہے اور میرے کلام کو سنتا ہے اور میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے اور میرے کاموں میں سے کوئی چیز بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور میں نہایت مفلس فریاد کرنے والا ایک فقیر ہوں۔ میں پناہ چاہنے اور ڈرنے والا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا اور اقرار کرنے والا ہوں۔ میں تجھ سے مسکین فقیر کی طرح سوال کرتا ہوں اور ایک ذلیل گناہ گار کی طرح تیرے سامنے پکارتا ہوں اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ایک ڈرنے والے اندھے کی طرح جس کی گردن تیرے لیے جھکی ہوئی ہو اور اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہوں اور جس کا جسم